دیکھیں، دو عین کی لڑائی میں ظاہر ہے ایک تو عین نے نقصان اٹھایا ہے، ایک عین نے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے حامیوں نے نقصان اٹھایا ہے، اور اوور آل اسٹیٹ نے، پالیٹکس نے، جمہوریت نے، سب نے نقصان اٹھایا۔ ٹھیک، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی ابھی جاری رہے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ماند پڑ گئی ہے اب وہ جس عین نے نقصان اٹھایا ہے اس میں لڑنے کی سکت نہیں رہی؟ جی، اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی ہے، ووٹ پاور موجود ہے۔ لیکن ووٹ پاور کی سر نوبت تو تبھی آئے گی نا جب ظاہر ہے 5 سال پورے ہوں گے، اور جب شہباز صاحب جو وزیر اعظم ہے وہ اپنا ٹینیور بھی مکمل کر لیں گے۔ ویسے یہ پوچھنا بھی خاصا قبل از وقت ہوگا کہ کیا وزیر اعظم بھی اپنی مدت پوری کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ درست ہے کہ الیکشن پہ ہوتا ہے، لیکن پھر جب تک کسی کی ووٹ پاور ٹوٹتی نہیں ہے اس وقت تک آپ گورنمنٹ کی پینیٹریشن اور نئے پولیٹیکل نیریٹو کی پینیٹریشن نہیں ہوتی، اور پھر جو بھی آپ سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں ان کی پبلک اپروول بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ بھی، اس کا بھی خاتمہ ہو، اور ظاہر ہے اسٹریٹ پاور کا بھی خاتمہ ہو۔ تو یہ جو اسٹریٹ پاور ختم ہوئی ہے اور ووٹ بینک موجود ہے، اس کے لیے جو ابھی کاؤنٹر اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے سر بظاہر، وہ تو یوں لگا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک نقشہ تبدیل ہوا جوڈیشری کا، اس کے بعد اب 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت ہے۔ پارلیمان کے اندر کچھ ایسی چینجز کر لی جائیں، کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایسی کر لی جائیں کہ جس کے ذریعے سے وہ جو کہیں نہ کہیں طاقت رہ گئی ہے وہ اس کو بھی کٹیل کر لیا جائے۔ میرا دیکھیں، اب تک ابھی تک ترمیم کی نہ کوئی ڈرافٹ نہ کوئی چیز سمجھ آئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی کوشش جس میں سولین سپیس کم ہوگی اس سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی بجائے جو سولین سپیس ہے اس کو بڑھانا چاہیے، اور جو پبلک اورینٹیشن ہے، اور خاص کر جو ویلفیئر اورینٹڈ، پبلک ویلفیئر اورینٹڈ اپروچ ہونی چاہیے۔ خاص کر یہ جوڈیشل جو پروسیس ہے، اس میں کس طرح لوگوں کے جو لاکھوں مقدمات ملتوی ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ڈور سٹیپ پہ ہر سٹیزن کی فیسلٹیز ہیں، لوکل گورنمنٹ کو لے کے آنا، گراس روٹ تک گورنمنٹ کے سٹرکچر کو پہنچانا، یہ میرا خیال ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ جو اس وقت پاکستان کا جو آئین ہے، اٹ از دی بیسٹ، ون آف دی بیسٹ کانسٹیٹیوشنز۔ اب ظاہر ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، اور دوسرا اس کے اندر ابھی ایک خامی ہے ہمارے سسٹم میں، اور وہ یہ ہے کہ جو تھرڈ جو ٹیئر آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے وہ لوکل ٹیئر ہوتا ہے، وہ ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ تو پھر سارا دباؤ پارلیمنٹ پہ ہے، اور پھر پارلیمنٹ کا دباؤ یہ ہے کہ اس نے لوکل گورنمنٹ کے بھی کام کرنے ہیں، اس نے لیجسلیشن بھی کرنی ہے، اس نے پالیٹکس بھی کرنی ہے، اس نے ٹوٹنا بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو بوجھ ہے اس کو ٹرانسفر کرنا چاہیے لوکل گورنمنٹ پہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے تو صوبوں کو بااختیار کر دیا ہے، صوبوں نے اضلاع کو، شہروں کو، دیہات کو بااختیار نہیں کیا۔ سر پریکٹیکلی تو ہونا ایسے ہی چاہیے، آئیڈیلی بھی یہی ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں، درست فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لگتا یہ ہے کہ آئین موم کی گڑیا ہے جو ذرا سی تپش سے پگھل جاتی ہے، اور اب تو پھر کمفرٹیبل پوزیشن ہے حکومت کے پاس بھی اور پھر مقتدرہ کے پاس بھی کہ 2/3 اکثریت مخصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے کے بعد اچیو کر لیے وفاقی کو اتحادی حکومت نے، کہ جس کے بعد آپ جو چاہیں، جس کی آرم ٹوئسٹنگ کرنا چاہیں آپ کر لیں گے آسانی سے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھو جو ہوتا ہے نا، اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو حکومت ہے اس نے کیا فیوچر ہمارے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اگر تو اس نے صرف یہ سیلفش لائن لینی ہے کہ بھائی ہم مضبوط کس طرح ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ٹائم پورا کر سکتے ہیں، اور ہم کس طرح سے دوسروں کو دبا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اتنی تو ایکسپیرینس ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ وقت کل کو آپ کو بھی آ سکتا ہے، ان پہ گزرا بھی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ، 2 دفعہ تو یہ کھا چکے ہیں جھٹکا، تو اس کے بعد یہ آئے ہیں۔ دونوں پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی اس سے بھی زیادہ کھا چکی ہے، لیکن اگر یہ پھر وہی کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کا ان کو نقصان ہوگا۔ مطلب میری آئیڈیلسٹک پوزیشن تو یہی ہے کہ بھئی ایسا نظام بنائیں جو کہ فیوچر میں ان کے بھی کام آئے، چاہے وہ دشمنوں کو بھی اس کو فائدہ ہو جائے۔
لیکن جب تک آپ پبلک اورینٹیڈ، ویلفیئر اورینٹیڈ، جب تک ڈیموکریسی اورینٹیڈ چیزیں نہیں کرتے، اگر آپ کچھ اس کے خلاف کریں گے تو نہ آپ کی تاریخ میں جگہ ہوگی، اور نہ پھر جب کل کو آپ پہ یہ وقت آئے گا تو آپ کے لیے سپیس ہوگی۔ ابھی سر بظاہر پالیٹکس پبلک اورینٹڈ تو نہیں نظر آ رہی، ابھی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اور جوڑ توڑ اورینٹڈ، نمبر گیم اورینٹڈ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ کے پی میں حکومت گرانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ وہاں پر جو اپوزیشن اتحاد ہے اگر وہ نمبر اچیو کر لے، جوڑ توڑ میں پریویل کر جائے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو لے دے جائے گی۔ تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے جب جمعیت علماء اسلام فے بھی کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا اپرچونٹی ملی تو اس کو کیپٹلائز کریں گے؟ دیکھیں، اب تو ٹرمپ کا فارمولہ چل رہا ہے ہر طرف، وہ پاکستان کے پروونسز پہ بھی چلے گا، اور جو ایران میں چلا ہے کہ آپ رجیم سے اس کے ایسٹ چھین لو لیکن رجیم رہنے دو۔ تو اسی طرح جو ہمارے گنڈا پور صاحب سے ہیں، ان سے ایسٹ چھین لیں گے اور ان کو رہنے دیں گے۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ کٹ پتلی سی حکومت کو کرپلڈ کر دی جائے، گورنمنٹ چینج نہ کی جائے، ٹاپل نہ کی جائے، اس کو اتنا کرپلڈ کر دیں کہ وہ اس کی ڈوریاں آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ جی اچھا، ابھی جو سہیل وڈائی صاحب آپ ہی کا انالیسز یہ ہے کہ این سے جو علیمہ بی بی ہیں وہ بھی عروج پا گئی ہیں، وہ تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی میں ایک واضح دڑے بندی نظر آ رہی ہے۔ اگر گنڈا پور صاحب جو ہیں یا دیگر لوگوں نے مل کے، جیسے علیمہ بی بی کہتی کہ مائنس کر دیا عمران خان صاحب کو، تو یہ علیمہ خان صاحبہ کیا اسٹریٹ پاور کو لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے اس وقت، یا کس طریقے سے آپ کا تجزیہ کیا ہے، کیسے عروج پا گئی ہیں سر؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہماری ملک کی پارٹیاں ہیں نا، یہ فیملی اورینٹیڈ، وراثتی اورینٹیڈ ہیں، اور جو حالانکہ تحریک انصاف آئی تھی کہ وراثت کے خلاف، لیکن آپ دیکھیں نتیجہ وہی ہوا ہے کہ پہلے بشرا بی بی سب سے پاورفل تھی، نام اور تھے بیچارے چیئرمین کے، صدر کے، لیکن ان کی کہاں چلتی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب چیئرمین کوئی اور ہے، آفس بیرر کچھ اور ہیں، لیکن چلتی تو علیمہ خان کی ہے، تو یہ بھی وراثتی پارٹی ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ بھی کوئی اسٹریٹ پاور ہمیں شو نہیں ہوئی۔ آپ پورے لاہور میں دیکھ لیں کہ ایک بھی بندہ نہیں نکلا، اور جو نکلے بھی ہمارے فیورٹ سلمان صاحب، راجہ صاحب، تو وہ اکیلے ہی نکلے سڑک کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، یہ ابھی یٹ ٹو پروو ہے کہ علیمہ خان صاحبہ تحریک چلا سکیں گی کہ نہیں۔ پہلے تو دونوں دفعہ، تینوں دفعہ جب بھی کوئی تحریک کی بات ہوئی یا جلسے جلوس کی، اسٹریٹ پاور کی بات ہوئی، تو وہ تو گنڈا پور صاحب کے پی سے لاتے رہے۔ ایون جو لاہور کا جلسہ ہوا تھا وہ بھی تب ہو سکا جب گنڈا پور صاحب وہاں سے لوگوں کو لے کے آئے تھے کے پی سے۔ وہ آپ درست کہہ رہے ہیں، وراثتی سیاست یا موروثی سیاست والی پارٹی ہو گئی، لیکن جب ان سے کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے نصرت بھٹو صاحبہ کا بھی رول رہا ہے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی مثالیں وہ دیتے ہیں کہ جب مشکل وقت آتا ہے تو پھر یہ جو ویمن پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ہماری کیونکہ پولیٹیکل ہسٹری جو دیکھیں تو رہی ہیں، تو اگر علیمہ خان صاحبہ کو یہ رول مل رہا ہے تو یہ کوئی ایسی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ نہیں، کب میں کہہ رہا ہوں اچنبے والی بات ہے، میں تو کہہ رہا ہوں وہی ہو رہا ہے جو پہلے پیپلز پارٹی اور نون نے کیا ہے۔ تو تحریک انصاف کہتی تھی ہم مختلف ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف تو راستہ نہیں اپنایا نا، پھر وہی اسی راستے پہ آ گئے جس پہ وہ پہلے، تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی یہی ہوا اور ہوتا ہے۔ تھائی لینڈ میں جو سابق وزیر اعظم ہے، کرپشن کے الزام میں نکلا، ان کی بہن جو ہے اس وقت وزیر اعظم ہے، کل حالانکہ عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو اس طرح دنیا میں حسینہ واجد جو ہیں وہ شیخ مجیب کی وارث تھیں، ابھی کانگریس کے جو اس وقت لیڈر ہیں وہ نہرو کے پوتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی اندرا گاندھی کے پوتے ہیں، تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی ایسی میں تو اس کو کبھی میں غلط ہی نہیں سمجھتا۔ آپ یہ میں سمجھتے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلط سمجھتے تھے، جی
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلط سمجھتے تھے انہیں بھی وہ راستہ اپنانا پڑ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن بھی یہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کہ مزاحمت کا راستہ ہے؟ کیونکہ ابھی جو پی ٹی آئی کے اسیران ہیں، جو اسیر رہنما ہیں، جو پولیٹیکل فیسز رہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، وہ عمر سرفراز چیمہ ہوں، میاں محمود الرشید صاحب ہوں، اعجاز چودھری، انہوں نے کھلا خط لکھا ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے بانی پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کے نام، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو انگیج کرنا چاہیے حکومت کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انگیجمنٹ کا آپشن موجود ہے، یا پھر یہ مزاحمت کا راستہ یہ جو علیمہ بی بی اپنانا چاہتی ہیں اسی سے راستہ نکلے گا بانی پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں یہ تو خیر ہمیں نہیں پتا، یہ تو اہل سیاست جانیں کہ کیا راستہ ہے، لیکن میں تو کوئی 2 سال سے یہ کہتا رہا کہ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اور ریکنسیلیشن مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جو انتہا پسند ہیں اور وہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب حکومت کو سپورٹ دلانا ہے. تو اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ بڑی سٹرانگ وائسز، اب یہ جو لاہور میں قیدی ہیں ان سے بڑا لائلسٹ کون ہے عمران خان کا، کہ جو جس وقت سے عمران خان قید ہیں، یہ 9 مئی کے معاملے میں قید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، ان کو سینٹ میں بلایا بھی گیا ہے تو ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی. تو ڈاکٹر صاحبہ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کا کتنا رول ہے. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنی دیر ریکنسیلیشن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ نہیں ہوتی، صرف آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط راستہ ہے اور اس سے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہی ہے. آپ پہلے ہی بہت سی غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر چکے ہیں، پھر آپ اس پہ اڑے ہوئے ہیں. آپ کو چاہیے کہ پولیٹیکل راستہ تھوڑا بھی ملے وہ لے لیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ بھی ملے تو وہ نہ لیں. ہونی تو یہ اسٹریٹجی چاہیے، لیکن انہوں نے الٹ جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا کہ آپ کے پاس چونکہ طاقت نہیں ہے تو اس لیے آپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. جو بعض اوقات بے طاقتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. جناح صاحب تو پاور میں نہیں تھے، گاندھی صاحب تو پاور میں نہیں تھے، لیکن دونوں آپس میں مذاکرات کرتے تھے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ سے بھی کرتے تھے مذاکرات. تو مذاکرات تو کرتے رہنے چاہیے. ایوب خان پوری طاقت میں تھے اور اپوزیشن کو ساتھ ملا کے بات کرتے تھے، اور اپوزیشن والے آپس میں کرتے تھے، اتحاد بناتے تھے. ابھی تک اتحاد بھی نہیں بن سکا. محمد محمود اچکزئی صاحب 2 سال سے ان کے ساتھ ہیں، ان کو ہیڈ بنایا گیا، مذاکرات کا اختیار دیا گیا، لیکن صرف اختیار دیا گیا، وہ آج تک اس سے ملے ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بریفنگ ہی نہیں ہے ملنے کی. تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے قریب ہوئے، وہ بھی اتحاد نہیں بن سکا. تو ابھی تک سولو پارٹی ہے تحریک انصاف، اور اب تحریک انصاف کے اندر بھی ڈسینٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس حد تک ایک دوسرے کو غدار اور ایک دوسرے کو چمچہ تک جو ہے وہ کہا جا رہا ہے. تو یہ تو سیاسی پارٹیوں کا طریقہ نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں 2 کام کرتی ہیں، جب مزاحمت ہوتی ہے مزاحمت کرتی ہیں، جب مذاکرات کا وقت ہوتا ہے مذاکرات کرتی ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل. سیاست میں ہمیشہ آپشنز موجود ہوتے ہیں. سہیل بھائی شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، اور سیاسی لوگ ہمیشہ ڈائیلاگ سے، بات چیت سے اکراس دا ٹیبل حل نکالتے ہیں. یہ جو اس وقت آئسولیشن کا شکار ہے اور سولو فلائٹ لے رہے ہیں، وہ ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت کیا ہے کے لیے، اور آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی اس کو اب انڈرسٹینڈ بھی کرے گی.